براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. سمد اسد عمر اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. کیا ہے تو کم سے کم پہلے 3 مسئلے کے اندر پانی ضرور ہوگا، اور کئی پاکستان کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہوگا. اس میں ہماری جو 2016-17 کا اگر میں دیکھتا ہوں تو 4% ٹوٹل جو ہے اس میں سے ایلوکیشن جاتی تھی پانی کے منصوبوں کے لیے، اور یہ بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اندر جو ڈیمز ہیں، اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے پانی کا گراؤنڈ کے اوپر، یہ وہ بھی شامل ہے. تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے. اب وہ 2.5 گنا بڑھ کے 4% کے بجائے 10% ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ترجیح ہے، تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کو سپینڈنگ، صحت ہے، تعلیم ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوموں کا مستقبل جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقے ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے ترقی کے لیے، اور تبھی پاکستان میں یکجہتی بڑھے گی عوام کے اندر. یہ ٹینک اور بندوق کے زور کے اوپر آپ قوموں کو ساتھ نہیں رکھتے. قوم میں ہر شخص کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا ہی اس قوم کا حصہ ہوں جتنا کسی اور علاقے کے رہنے والا، تب قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اندر یکجہتی بڑھتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. 23% تھا 2016-17 کے بجٹ کے اندر، اور اس بجٹ کے اندر جو نیا ہے اس میں بڑھا کر اس کو 31% کر دیا گیا ہے. پھر آپ معیشت کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں؟ انفراسٹرکچر ضروری چیز ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بڑھے، معیشت کے اندر آمدنی بڑھے اور آمدنی سے ٹیکس زیادہ آئیں اور پھر اس سے اور آپ ترقیاتی کام کریں، تو آپ کو جو پیداواری شعبے ہیں یعنی زراعت ہے اور صنعت ہے، آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو نئی دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے جو سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ 21ویں صدی کی ایک معیشت پاکستان کے اندر بھی بنتے ہوئے دیکھیں. ان چیزوں کے لیے 2016-17 میں 2% ٹوٹل بجٹ کا رکھا گیا تھا، اب 2.5 گنا اس کو بڑھا کے ہم نے 5% پر لے گئے ہیں. پھر یہ جڑا ہوا ہے اس پوائنٹ سے جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیشہ ضرورت جتنی ہوگی اتنے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. لامحدود ضرورت ہے ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہے، اور اگلے پیج پہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو شراکت دار بنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر 3 روپے لگائیں تو اس سے ہم 10 روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں یہ وائبلٹی گیپ فنڈ بنایا گیا اور اس کی ایلوکیشنز کی گئی ہیں، اور 7% ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ اس سال اس کام کے لی جائے گی، اور باقی جو دوسری چیزیں تمام ملا کے وہ 15% سے کم ہو کے 7% پہ آ گئی ہیں. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی بڑے بڑے جو منصوبے ہیں، خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے، سکر حیدرآباد کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہے، گوادر میں ایسٹ پہ ایکسپریس وے کی جو مکمل کرنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے اس کے اندر. ڈیولائزیشن اور امپروومنٹ جو N50 کا ہے، یارک، ساگو، جوب، یہ جو 210 کلومیٹر کا ایریا ہے. پھر M8 جس میں ہوشان، ہوشاب، اوران، خزدار کے سیکشنز ہیں وہ ہیں. اپنے گلگت کے اندر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے شندور چترال روڈ جو آگے جی بی تک جائے گی، اس پورے نیٹ ورک کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اور روڈ جو لنک کرتی ہیں موٹر ویز کو، ایگزسٹنگ جو پرانی ہائی ویز تھیں ان کے ساتھ لنک روڈز، اس کی اندر انویسٹمنٹ ہے. اور ریلویز کے اندر ML1 جو ہے وہ ظاہر ایک بڑا منصوبہ ہے، گوادر ایئرپورٹ کو مکمل کرنا ہے. اگلے پیج پہ جائیں جی. یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اب اگلے پیج پہ آئیں. اچھا یہ ہو کیسے رہے؟ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم کر کس طرح سے رہے. اس وقت پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں، اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا اس کے ٹینڈر کیے گئے، اس کی بڈز آ گئی ہیں، اور کل ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بڈز آئی ہیں. اور جو بڈز آئی ہیں
وہ جو اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں, اور جتنا وائبلٹی گیپ فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں, اس کے اندر ہی ہیں. تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے, اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے NHA نے, اور NHA جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا. اسی طریقے سے سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا تقریباً تخمینہ ہے, ایکنے کی منظوری بھی ہو گئی ہے, پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ نے بھی منظوری دے دی ہے. تو 240 ارب روپے کے تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں, جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں اکتوبر تک, جون میں ہم بیٹھے ہوئے, اکتوبر کے آخر تک مزید یہ 240 ارب روپے ہو گئے, اور مزید کوئی 530 ارب روپے 535 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں مزید پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشنز آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی. اس کے اندر سیالکوٹ کھاریاں سکر حیدرآباد میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, کراچی کوئٹہ چمن روڈ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی پیپری کا جو فریٹ کوریڈور ہے وہ ہے, اور ریلویز کے کچھ ہسپتال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اسی کو کام کو کرنے کے لیے 61 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ہمارے اگلے سال کے PSDP کے اندر. آگے آ جائیں جی. یہ پانی کا میں نے آپ کو بتایا 4% سے بڑھا کے 10% کر دیا. اگلے پیج پہ آ جائیں. اور اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں, پاکستان میں ایک وقت کے اندر 3 بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے, آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا. دیا میر بادشاہ, مومان, داسو, اور اگلے سال تقریباً 85 ارب روپے تو ہیں وہ PSDP کے اندر ان ڈیمز کے لیے رکھے گئے ہیں. وابڈا جو اپنی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے, بڑا کامیاب انہوں نے فنڈ ریزنگ ابھی لیٹسٹ بانڈ ایشو کیا اپنا, تو وہ اس کے علاوہ ہے, ظاہر ہے جو بہت ایک بڑی رقم ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو ہمارا پانی کا نظام ہے, اس کے اندر جو نہریں تو ہم لے کر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد نیا کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو 2020-21 کے اندر تقریباً 1 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, اور اگلے سال میں اگلے 2 سال کے اندر ہم 2 لاکھ ایکڑ مزید زمین کو کمانڈ ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اب آپ سمجھ لیں ان 3 سال کے اندر 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے مزید کاشت کے لیے آ جائے گی. اور یہ جو ہمیں باہر سے اس وقت چیزیں منگوانی پڑ رہی ہیں, خورد و نوش کی چیزیں اور دوسری زراعت کی جو ضروریات ہیں, اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اس کے علاوہ 25 ارب روپے کے پانی کے منصوبے سندھ کے اندر ہیں جی. K4 ہے, نئی گاج ڈیم ہے. K4 اور نئی گاج ڈیم پرانے منصوبے تھے, رک گئے, فنڈز کی کمی تھی. وفاق نے پوری ذمہ داری لے لی دونوں منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے, اور یہ منصوبوں کے پیسہ ہے رینی کینال کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے, اور ایک سمال سٹوریج ڈیمز کا پروجیکٹ ہے سندھ کے اندر, 25 ارب روپے اس کے لیے ہیں. بلوچستان کے اندر کچھی کینال ہے, اوران, وندر, مجگور ڈیمز ہیں, اور اس کے علاوہ مزید چھوٹے ڈیمز ہیں. پنجاب کے اندر گبیر ڈیم اور پاپین ڈیمز کے لیے بھی پیسے رکھے گئے. آگے جی. انرجی کی ایلوکیشن, یہ آگے آ جائیں, یہ میں نے بتا دیا. اس کے اندر بیسکلی کیونکہ پاور جنریشن آپ کے پاس اس وقت نہ صرف جتنی آپ کو چاہیے وہ ہے, بلکہ اس سے بھی ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہے, کئی دفعہ اس کی بات ہو گئی ہے. تو انویسٹمنٹ جو پاور سیکٹر کے اندر کی جا رہی ہے وہ اب بنیادی طور پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 100 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ڈی باٹلنیکنگ اور اپ گریڈ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پہلے فیصلہ کیا تھا CCOE نے کہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور صرف جو ہائی ایفیشنسی پلانٹس ہیں وہ چلائیں, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ ہوگا تو پھر ہم بند کر سکیں گے, وہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر جو اندرون سندھ کی 2 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں, ہیسکو اور سیپکو, ان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. K2 K3 کوسٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں ہمارے, ان کے لیے مزید فنڈنگ رکھی گئی ہے. CPEC کے SEZs جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو بجلی اور گیس فراہم کرنے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, یہ بڑی پرائرٹی ہے. اور اس کے علاوہ تربیلا 5th ایکسٹینشن اور ایویکویشن اور سوکی کناری سے جو نیٹ ورک بچھانا ہے جس سے ایویکویشن ہوگی وہ ہے. اور مکران کا نیٹ ورک جو بسیما سے اس وقت آپ کو پتا ہے وہاں پر بجلی جو ہے وہ ایران سے لائی جاتی ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے, اور گوادر کی انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک ایشو ہے. تو اس نیٹ ورک کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ اس پہ کام اور تیزی سے کیا جا سکے. اگلے پیج پہ آ جائیں جی. سوشل سیکٹر کی ایلوکیشن 11% سے بڑھ کے 20% ہو گئی ہے. آگے چلیں. اس کے اندر جو ہائی لائٹ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کے پیسے کٹ کر لیے گئے. 2.7% تھا جی بجٹ کا ٹوٹل ہمارے, اور وہ 4.9% پہ پہنچ گیا ہے, اور یہ پچھلے 3 سال کے اندر 2 گنا سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترقیاتی بجٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں.
یہ 105 یونیورسٹیز ہیں, 120 پروجیکٹس ہیں, 44 ارب روپے رکھے گئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے. اس کے علاوہ 5 ارب روپے ہیں مختلف اسکالرشپس کی اسکیم جو ہیں, جس سے 6000 سے زیادہ اسکالرز اور فیکلٹی والے جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے. آگے آ جائیں. انوائرمنٹ, ماحولیات, دنیا میں نیگلیکٹڈ سبجیکٹ, اور میرے خیال میں اس میں کوئی اگر پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہے عمران خان کا تو مانے گا کہ جس طریقے سے عمران خان نے انوائرمنٹ کے کاز کو سپورٹ کیا ہے, اس کی ریکگنیشن اب صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ دنیا کے اندر ریکگنیشن دی جا رہی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا عالمی انوائرمنٹ والے دن کے اندر جو مین پروگرام تھا اس کو چیئر وزیر اعظم پاکستان نے کیا. یہ ایک ریکگنیشن تھی اس بات کی کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے ماحولیات کے لیے کام کیا ہے, اور صرف زبانی کام نہیں, وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے. 14 ارب روپے اگلے سال رکھے جا رہے ہیں جی. یہ بلین ٹری جو سونامی ہے, 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے لیے وہ چل رہا ہے. اس سال بھی تقریباً اس پہ 10 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے, اگلے سال ہم نے 14 ارب روپے رکھے ہیں. آپ جیسے دے سکتے ہیں 2016-17 میں وہ یہ نہ ہونے کے برابر تھا. تقریباً 16 گنا اضافہ ہو گیا ٹوٹل ایلوکیشن انوائرمنٹ میں. آگے جی. اچھا, سوشل سیکٹر پہ آخری چیز میں بتا دوں کہ ہیلتھ کے اندر اس سال جو یہ جاری سال ہے اس کے اندر ایک بہت میسو انویسٹمنٹ کی گئی, اور 51 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ایک پروگرام کے تحت جو کووڈ رسپانس پروگرام تھا, جس میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے فنڈنگ شیئرڈ بیسس کے اوپر, لیکن شیئرنگ ہم نے ایسے کی کہ جو وفاق کا حصہ تھا ہم نے پہلے وہ پیسہ ڈسبرس کر دیا ہے, اب صوبے اگلے 2 سال کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. 51 ارب روپے کا اس کے اندر حصہ بنتا ہے وفاق کا, اور صوبوں کے پیسے ملا کے وہ کوئی 85 سے 90 ارب روپے کے صحت کے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں وفاق کا کوئی بھی ایک سنگل پروگرام جو ہے صحت کا اتنا بڑا اس سے پہلے نہیں ہوا. جو مختلف ہمارے علاقے ہیں ان کی آپس کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں, اس کے اندر جو توازن نہیں ہے اور کچھ علاقے ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جو ہدایت تھیں اس کے مطابق 4 خصوصی ترقیاتی پیکیجز کے اوپر کام کیا گیا. اس میں جنوبی بلوچستان کے اضلاع جو ہیں ان کے اوپر کام کیا گیا, گلگت بلتستان کے لیے, سندھ میں پہلے ایک شہری سندھ کے لیے ایک پروگرام بنا, اور اس کے بعد اس کے بعد اندرون سندھ کے 14 ترجیحی اضلاع کے لیے کام کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو زم اضلاع ہیں جو خیبر پختونخوا کے ساتھ زم ہوئے پہلے, جن کو فاٹا کہتے تھے, ان کے لیے خصوصی ایلوکیشنز جو وفاق نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ اس میں مزید اضافہ کیا گیا. اور اس سال وفاق کی طرف سے جو بلاک ایلوکیشنز جاتی ہیں فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, زم اضلاع کے ترقیاتی بجٹ کے لیے, وہ 54 ارب روپے پر ہم لے گئے ہیں. تو یہ تمام پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص طور پہ وہ علاقے جو وہ سب چھوٹے صوبے جہاں پر زیادہ احساس محرومی ہے اس کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اگلے پیج پہ آ جائیں. اب آخر میں صرف میں ہینڈ اوور کروں گا جنرل عاصم باجوہ کو کہ وہ سی پیک کے بارے میں, یہ میں نے خصوصی طور پہ اس لیے ڈلوایا ہے کیونکہ بہت اس کے اوپر ابہام پیدا کیا جاتا ہے. ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ختم کر دیا گیا, سی پیک کے اوپر کوئی توجہ نہیں رہی اس حکومت کی. تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر بھی 87 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اور اس کے اندر سے 42 ارب روپے جو ہیں وہ جو مغربی جو راستہ ہے, جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے, اس کے لیے خصوصی طور پہ رکھے گئے. جو SEZs ہیں, اسپیشل اکنامک زونز ہیں, ہماری دابیجی, رشک-کئی, فیصل آباد اور بستان, اس کے لیے 7 ارب روپے, جس کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا. لیکن میں جنرل باجوہ سے بولوں گا, چیئرمین سی پیک اتھارٹی سے, کہ اس کے اوپر ذرا سا اور تفصیل کے اندر بتائیں کہ اگلے سال سی پیک کے اندر جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ ابھی ہم نے پچھلے 1-2 سال میں کیا کیا ہے اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ جتنے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بہت کینلی سی پیک کی ڈیولپمنٹس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, اور اکثر جب یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کا کنسرن ہوتا ہے کہ سی پیک کا کوئی پروجیکٹ سلو ہو گیا ہے تو اس سے ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ سی پیک کے بارے میں ہر کوئی اتنا ہی کنسرنڈ ہے اس کی پروگرس کے بارے میں, جو کہ خوشائند بات ہے. سر میں 2 چیزیں اس سے پہلے کہ میں پروجیکٹس کی تفصیلات دوں, 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو سی پیک
का एक ओवरऑल मास्टर प्लान है टिल 2030, वो पाकिस्तान के मास्टर प्लान के अंदर इंटीग्रेटेड है। इसी तरह जब एनुअल बजट, एनुअल पीएसटीपी प्लान जो बनता रहा है और इस साल बना है, इसी के अंदर सीपैक के अखराजात, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे जो चाइना से हमने लेकर आना है, वो उसी तरह से उनकी इंटीग्रेशन को पूरी तरह से कंसिडर किया गया। दूसरा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ प्लानिंग टीम को और वज़ीर आज़म साहब ने, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो पाकिस्तान के डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। और मैं अभी चूँकि वेस्टर्न रूट की तरफ आपको लेकर आऊँगा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमेशा तरक्की का फुकदान रहा, और चूँकि इन लोगों के साथ फर्स्ट हैंड डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट कर पिछले इतने सालों में, तो जितनी उनकी ख्वाहिशात थी, जो उनके ख्वाब थे और जो उनके जहन में वजूहात थी जिसकी वजह से वो पीछे रह गए, उन तरह इलाकों में गुर्बत थी, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें एड्रेस हुई हैं और होने जा रही हैं। मैं अभी थोड़ा फोकस करूंगा सबसे पहले तो वेस्टर्न अलाइनमेंट के ऊपर। वो स्लाइड है, अगर आप काइंडली वो मैप वाली स्लाइड दिखा दें। ये आपको पता है कि जो ईस्टर्न अलाइनमेंट है उसमें सिर्फ एक सेक्शन रह गया था जो सखर से हैदराबाद सेक्शन था, और उसका एक डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल इंट्रोड्यूस करके आई एम वेरी ग्लैड कि वो अभी इस दफ़ा वो इंक्लूडेड है, और इंशाल्लाह वो अनकरीब उसकी चूँकि टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन ये सारा स्टार्ट हो जाएगा, तो पेशावर से कराची तक ऑल द वे मोटरवे से कनेक्टेड होंगे। और इसके साथ जो इलाके जो अपलिफ्ट होंगे, जितने भी पेरिफेरल इलाके हैं, तो वो एक अलहदा से एक सब्जेक्ट है पूरा डिबेट का। वेस्टर्न अलाइनमेंट, चूँकि इस पे बड़ी बात होती रही, तो वेस्टर्न अलाइनमेंट में जो पहले एक पोर्शन स्टार्ट हुआ था वो हाकला डीआई खान था, और अगस्त 2018 में तकरीबन 47% पे उसकी प्रोग्रेस खड़ी थी, और जितने भी उसके इश्यूज थे, सॉइल के, जो रेट्स के, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज थे, उनको वहाँ से उठा के, तो अभी ये इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में, आई थिंक अक्टूबर में, नवंबर में ये सड़क कमीशन हो जाएगी। ये इस्लामाबाद से डीआई खान मोटरवे पे 50% इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डीआई खान से आगे ज़ोब का सेक्शन है, वो इस दफ़ा वो चाइना के साथ जो भी जेसीसी होगी उसमें इंक्लूड कर लिया गया, और उधर से भी वो एग्रीड हुआ। ज़ोब से कोयटा आप देखें तो ज़ोब से कोयटा ऑलरेडी वो काम स्टार्ट हो चुका है, लैंड एक्वायर हो के, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो के 5 सेक्शन में, उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस में काम शुरू है। अभी मैंने कोयटा पहुंचाया है, अभी मैं कोयटा के बाद आपको साउथ से, अभी साउथ बलूचिस्तान और ये वेस्टर्न अलाइनमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर आप अपनी तवज्जो गवादर पे ले जाएं, तो गवादर से M8 निकलती है जो तुर्बत आती है, और तुर्बत से होशाब आती है। होशाब तक ये पहले से कंप्लीट थी। होशाब से आगे अवारान खुजदार का पोर्शन तकरीबन 420-425 किलोमीटर का है, जो कि बिल्कुल उस पर काम ही नहीं हुआ। उसका बाईपास हाउएवर एक N85 थी जो होशाब से बसीमा जा रही थी, लेकिन उसका फिर आगे खुजदार से कनेक्शन मिसिंग था, जो कि 106 किलोमीटर का कनेक्शन था, आप नक्शे पे देख सकते हैं। उसके ऊपर पिछले 2 साल में काम शुरू हुआ, और इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आप गवादर से चलेंगे, ये अच्छी खबर आपको दे रहा हूँ, आप खुजदार तक कनेक्टेड होंगे। खुजदार से आगे रत्तो डेरो जो कि हमारी इंडस हाईवे, उसके साथ जो कनेक्शन होता है वो ऑलरेडी थ्रू है, इस वक्त ऑपरेशनल है। अभी मैं आपको दोबारा होशाब पर लेकर जाना चाहता हूँ। होशाब से अवरान, अवरान से खुजदार। होशाब अवरान पे इस वक्त काम जारी है, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज्ड है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है।
अवरान से खुशदार वो भी शामिल हो गया इस दफ़ा PSDP में, और ये भी जब बन जाएगा, ये ख्वाब था उस इलाके के लोगों के लिए, और ये सेकंड अल्टरनेटिव रूट होगा गवादर से डायरेक्टली जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ। तो हमारे पास ये 2 रूट हो जाएंगे। इनके अलावा तीसरा रूट ऑलरेडी हमारे पास M10 का है जो कि कराची से कोस्टल हाईवे लिंक करती है, और अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगा और भी जो ऑप्शंस खुल रही हैं। इलाके के लोगों का ख्वाब ये था कि जो ऊपर आप देख रहे हैं N40 कोयटा से जो ताफ्तान ईरान जा रही है, इसको कनेक्ट किया जाए जो हिंटरलैंड ऑफ साउथ बलूचिस्तान है। तो आपको नोकंडी नजर आ रहा है, तो नोकंडी से मशखेल, मशखेल से पंजगूर, इस सड़क का पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया, कोई जस्ट 2 हफ्ते पहले। वो आपको अभी दे देंगे, अभी आपको इसका प्रिंट भी दे देंगे। जी 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 आपको ये आज आपको पहला स्टेप यही होता है कि आपको ब्रीफ कर रहे हैं, ओरिएंटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ जाएंगे उस इलाके में। जी 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 अच्छा, मेरी शायद नजरें, मेरे चश्मे जो है ना बेहतर लगे हुए, मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं बट वो कर देंगे। अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो मैं स्लाइड पे आ सकता हूँ। जी चलते रहे। जी जी तो ये जो पूरा सेक्टर है, ये नोखंडी वाला, चागी वाला, ये आके N85 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आगे M8 के साथ भी, तो सो गवादर तक ये कनेक्शन हो जाएगा। बल्कि इधर से एक और सड़क जो बन रही पंजगूर से आगे अवरान और बेला, ये आपको कराची तक एक एक्सेस मिल जाएगा। सो ये पूरे का पूरा रीजन जो है ये खुल जाएगा। ये साउथ बलूचिस्तान की तमाम वो सड़कें हैं। इसके अलावा सिर्फ एक सड़क जो रह गई थी वो ईरान बॉर्डर मन से तुर्बत थी, सो वो भी इसमें इंक्लूड कर ली गई है। सो ये पूरा इलाका अभी नॉट ओनली रोड्स बट इसमें 3 डैम्स का भी अभी जिक्र हुआ, तो ये भी वही डैम्स थे जो वहाँ के लोगों की बड़ी एक ख्वाहिश थी, और इसके साथ एग्रीकल्चर का एक रेवोल्यूशन आएगा इस इलाके के अंदर। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू जनरल साहब। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जनरल साहब क्या कह रहे हैं? जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो हमारा वेस्टर्न अलाइनमेंट है वो उसमें से कुछ मंसूबे पहले शुरू किए गए, उनको भी मुकम्मल हमने किया, और ज़्यादातर उसके बाद जो मंसूबे हैं सारे वो हमारी हुकूमत आने के बाद बन रहे हैं। हमारी शुमाल से जुनूब जो कनेक्टिविटी है वो भी बनाई जा रही है, और उसके बाद मशरिक मगरिब जो हमने कनेक्शन करना था, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया मंथ से राइट आने का, इसी तरीके से हुशाब से ऊपर आके जो अब रतो डेरो के साथ कनेक्शन आ रहे हैं, तो आपके ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी और नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी दोनों की जा रही है। ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये था कि ये हमारी अपनी अपनी सियासी पार्टी की तरजीहात हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसी वक्त कामयाब होती हैं जब वो पूरी कौमी तरजीह बन जाती है, और सियासी पार्टी जो भी आए वो ना आए और वो तरजीह नहीं बदलती, और फिर उसको थोड़ा सा सियासत से हम दूर भी रखते हैं, कम से कम रखना चाहिए। मेरे ख्याल में CPEC भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है, इसलिए हमने कहा कि ज़रा तफसील से आपको बता दें ताकि लोगों को ये भी सुकून हो जाए कि जिस तरीके से जिस तरजीह के साथ काम होना चाहिए वो अभी तक चल रहा है। ये थी जी हमारी सवाल। कल हमने ये देखा कि वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि विभाग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है सही वो सिंध को चलाना चाहता है। बिल्कुल ठीक। और सिंध को उसके हिस्से का रेवेन्यू नहीं मिल रहा, NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं मिल रहा, सही। तो हम कैसे जो है वो तरक्याती बजट खर्च कर सकेंगे? और दूसरा तरक्याती बजट जो है वो बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान का जो है वो सिंध जनरेट करता है। सही। तो ये बता दीजिएगा कि सिंध को आप जी सवाल समझ में आ गया। नहीं ये कर दो ना, इतना बड़ा सवाल पूछे, पहले इसका जवाब दे दो ना। अच्छा, ये मुझे पता था, मैंने जान के अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मेरा जो इब्तिदाइया था उसमें मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये मुझे पक्का पता था कि पहला सवाल इधर आना है। अच्छा जी, वज़ीर आला साहब क्या फरमा रहे थे कल? वज़ीर आला साहब जो हैं वो 3 मुख्तलिफ शिकायत कर रहे थे, और ये शिकायत उन्होंने बाहर भी की हैं, वो शिकायत उन्होंने भी की। पहली शिकायत उनकी ये थी कि सिंध के साथ सोतेला सलूक किया जा रहा है,
اور سندھ کو اتنے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا جتنا سندھ کا حق بنتا ہے. اور اس چیزوں کو انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا جس کے اندر شامل تھی جناب سڑکیں, موٹر وے بھی شامل تھیں. سب سے پہلے تو میں موٹر وے کا جواب دوں, میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن پھر میرے خیال میں دہرانا ضروری ہے. جناب 4 دفعہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے. 1 انچ موٹر وے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا سندھ کے اندر, 1 انچ. تحریک انصاف سکھر ملتان 98 ارب روپے کے پیمنٹس ہم نے کیے ہیں اس حکومت نے آنے کے بعد اس سکھر ملتان موٹر وے کے لیے. اور سکھر حیدرآباد میں نے ابھی آپ کو بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے کا منصوبہ. وہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی یہ پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سر یہ اس لیے ہوگا کہ پچھلی حکومت چاہتی تھی کہ صرف پرائیویٹ انویسٹر اس منصوبے کو پورا کرے. ہم وفاق کی طرف سے اربوں نہیں 10 اربوں روپے اس کے پیچھے لگانے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ منصوبہ بن جائے. اس منصوبے کے اندر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہو رہا ہے لیکن وائبلٹی گیپ فنڈ کے ذریعے ٹینز آف بلینز جو ہے وہ وفاق انویسٹ کر رہا ہے. اب اوور آل آ جائیں, ان کو ہم نے بتایا لاسٹ ایئر, کل کے اعداد و شمار ہم نے ان کے سامنے رکھے. اس سال کے اندر جو سندھ کے اندر منصوبے ہو رہے ہیں وہ 90 ارب روپے کے منصوبے ہیں. سندھ کے اندر 93 ارب پنجاب کے ہیں, 2.5 گنا تقریباً پنجاب کی آبادی زیادہ ہے اور تقریباً برابر ہیں. اس 90 ارب کے علاوہ جو ایس ڈی جیز کا کام ہو رہا ہے اور یہ وائبلٹی گیپ فنڈ جو 61 ارب روپے میں نے آپ کو دکھائے نا, تو یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اس کے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کے سی آر کے اندر جا رہا ہے, وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اندر جا رہا ہے اور وہ فریٹ کوریڈور کراچی پورٹ سے پپری کے اندر جا رہا ہے. جب میں یہ ایس ڈی جی کے انویسٹمنٹس اور یہ جو میرا وی جی ایف کی انویسٹمنٹ سندھ کے اندر جاری ہے اس کو شامل کر دوں تو یہ کوئی 125-130 ارب روپے سے اوپر ہو جائے گا. اس میں انہوں نے 90 ارب روپے کے اندر ہاں ایک پروجیکٹ کا ضرور ذکر کیا تھا, کوئی ویدر سینٹر ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کا تو پوری قوم سے کو فائدہ ہوگا. میں بھی اتفاق کرتا ہوں. چند 100 ملین جو ہے نا اس کے آپ 125 ارب روپے میں سے مائنس کر دیں. تو پہلا تو آگے جواب کیا سندھ کو حصہ مل رہا ہے؟ جناب بھرپور حصہ مل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی شکایت کرے عثمان بزدار کی تو پھر بھی بنتی تھی, آپ کی شکایت اس پہ بنتی نہیں. دوسرے ان کے 2 اعتراضات کیا تھے, وہ بڑے مزدار تھے. ایک یہ تھا کہ آپ پنجاب کے اندر یہ جو لنک روڈ وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ سندھ میں کیوں نہیں بنا رہے؟ میں نے کہا جی یہ بالکل آپ کی بڑی اچھا سوال ہے, کیوں نہیں بنا رہے. لیکن جناب میں سندھ کے اندر نالے صاف کر رہا ہوں, میں کچرا اٹھا رہا ہوں, میں وہ تجاوزات غیر قانونی تجاوزات جس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے کہ انہوں نے ہی نہیں بننے دینے تھے, ان غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے لوگوں کو معاوضہ وفاق ادا کر رہی ہے. تو جناب ہم تو سندھ کے اندر گلیاں نالیاں بنوا رہے ہیں, پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہو رہا. تو کوئی منصوبہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے. انہوں نے کیا انہوں نے اٹھائے 2 ڈویژن اور انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ 2 ڈویژن میں ہی ہو رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا, ہر ڈویژن کا شیئر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. بہت ساری میں نے آپ کو پانی کا بتایا 25 ارب روپے کے منصوبے سندھ کے اندر ہو رہے ہیں, پانی کے منصوبے ہو رہے ہیں. وہ پنجاب کے اندر نہیں ہو رہے, پنجاب کے اندر اس سے بہت کم ہو رہے ہیں. گبیر ڈیم اور پاپین ڈیم کے ہو رہے ہیں, اس سے بہت کم ہے. پنجاب میں سڑکوں کے زیادہ ہو رہے ہیں. دوسری بات ان کا شکوہ یہ تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا شکوہ جو تھا, اب سن لیں, ابھی اعتراض یہ تھا, تیسرا شکوہ پتہ کیا تھا کہ آپ اتنے سارے کام جو چھوٹے کام ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں سندھ میں؟ یار آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ سندھ میں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے شکوہ, یہ وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے, یہ کسی صوبے کا بجٹ نہیں ہے. ہم صوبوں سے مشاورت کرتے ہیں, ہم ان کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان کی ترجیحات کے اوپر بھی عمل کیا جائے, لیکن یہ فیصلے صوبے نہیں کریں گے. نہ یہ پنجاب کرتا ہے فیصلہ, نہ یہ خیبر پختونخوا کرتا ہے, نہ بلوچستان کرتا ہے, اور نہ یہ سندھ کرے گا. یہ منصوبے جو ہیں وہ وفاق آخر میں فیصلے کرتا ہے, اور وفاق جو ہے وہ سندھ کے عوام کے لیے کام کرتا ہے. وفاق سندھ کی حکومت کے لیے کام نہیں کرتا. تو سندھ